بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد معزز و محتشم حضرات سامعین کرام، سورۃ المائدہ کی آیہ مبارکہ 13 کا آخری حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. پچھلے جمعۃ المبارک پہ اسی آیہ مبارکہ کے اولین حصہ کے ضمن میں معروضات پیش کی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے بنو اسرائیل سے وعدہ کیا، ذمہ داریاں دی اور اجر اور اپنی معیت کا ان سے ہم نے وعدہ فرمایا کہ اگر تم یہ ذمہ داریاں ادا کرو گے، ہماری معیت، ہماری نصرت، ہماری مدد تمہارے شامل حال رہے گی، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا جائے گا اور جنت الفردوس میں تمہیں اعلیٰ مقام عطا فرمایا جائے گا. لیکن انہوں نے وہ جو ذمہ داریاں دی گئی تھی کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ گے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، اللہ کے رسولوں کا ادب اور احترام بجا لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے، یہ ذمہ داریاں تھیں. اللہ نے فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، پھر ان کا جو وعدہ تھا اس وعدے کو جب انہوں نے توڑ دیا، ایمان سے بھی غافل ہو گئے، رسولوں کی مدد تو دور کی بات ہے، ایمان لانا تو دور کی بات ہے، انہوں نے انبیاء کو قتل کرنا، شہید کرنا شروع کر دیا. اور جب زکوٰۃ ان سے مانگی جائے تو وہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ تو فقیر ہے اور ہم کیا ہیں، ہم غنی ہیں کیونکہ اللہ ہم سے مانگ رہا ہے.
تو اس طرح کی باتیں جب شروع کی، اللہ فرماتا ہے انہوں نے جب اپنا وعدہ توڑ دیا تو پھر ہم نے کیا کیا، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت بھیجی، اپنی رحمت سے انہیں دور کر دیا۔ وجعلنا قلوبہم قاسیہ، پھر ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ جب دل سخت ہوئے تو یحرفون الکلم عن مواضعہ، پھر انہوں نے توریت میں رد و بدل شروع کر دیا۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، تو کتاب یعنی توریت کا ایک بڑا حصہ جس کو یاد رکھنے یا جس کی نصیحت کی گئی تھی انہیں، اسے انہوں نے بھلا دیا۔ یہاں ایک بات غور طلب ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں جو انہیں عذاب دیے ان کا تذکرہ فرمایا کہ پہلا عذاب ان پر یہ ہوا کہ انہیں اللہ کی رحمت سے دور کر دیا۔ جب بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے تو وہ پھر اپنی خواہشات کے حوالے ہو جاتا ہے، وہ اپنی خواہشات کے حوالے ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند وہ ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھتا ہے، کہتر سمجھتا ہے، باقیوں کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے۔ وعمل لما بعد الموت، اور وہ ہر عمل اپنی زندگی کے بعد کے لیے کرتا ہے، اپنی موت کے بعد کے لیے وہ ہر عمل کرتا ہے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، اور بے وقوف وہ ہے، عاجز وہ ہے، ناکارہ اور نکھٹو انسان وہ ہے، اتبع نفسہ ہواہا، جو پیروی اپنے نفس کی کرتا ہے، جو پیروی اپنی خواہشات کی کرتا ہے، جو تکمیل اپنی خواہشات کی کرنا چاہتا ہے، وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، اور امید اللہ پہ رکھتا ہے، بات اللہ کی ایک نہیں مانتا اور امید رب پہ رکھتا ہے کہ میرے گناہ بھی بخش دیے جائیں، مجھے سوسائٹی اور معاشرے میں عزت بھی ملنی چاہیے، میرا وقار بھی ہو، میرا مقام بھی ہو، میری عزت بھی قائم رہے، اور آخرت میں جنت بھی مجھے ملے۔ تمنا علی اللہ، اللہ پر تمنا رکھتا ہے لیکن اللہ کی مانتا نہیں ہے۔ تو یہی کام جو ہے یہود و نصارہ کرتے تھے۔ ان میں نصارہ کا تذکرہ اگلی آیہ مبارکہ میں آئے گا، اس میں یہود کی بات ہے، اور ویسے اگر غور فرمائیں تو بنو اسرائیل میں یہودی اور عیسائی دونوں شامل ہیں، لیکن یہاں الگ الگ تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے۔ جب انہوں نے اپنا وعدہ پس پش ڈال لیا تو پہلا کام یہ ہوا کہ اللہ نے اپنی رحمت سے انہیں دور کر دی۔ جب اللہ کی رحمت سے دور ہوئے پھر کیا ہوا؟ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، پھر ان کے دل سخت ہو گئے، کیونکہ دلوں میں نرمی اللہ کے فضل سے آتی ہے، دلوں میں جو نرمی ہوتی ہے وہ اللہ کے کرم سے آتی ہے۔ جب اللہ کا کرم شامل حال نہ ہو تو دل کیا ہوتے ہیں؟ سخت ہو جاتے ہیں، پھر وہ حق بات سننے کو بھی تیار نہیں ہوتے، حق بات سمجھنے کو بھی تیار نہیں ہوتے، اور حق بات پر عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو فرمایا ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ ریزن کیا بنا؟ کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، اور اللہ کی رحمت سے دور کیوں ہوئے؟ کیونکہ اللہ کے احکامات ماننے سے انہوں نے پہلو تہی کی۔ اب جب دل سخت ہوئے پھر انہوں نے کیا کیا؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، پھر توریت میں رد و بدل کرنا شروع کر دیا، تحریف لفظی بھی کی کہ توریت کے الفاظ کو چینج کر دیا، بدل دیا، اور معنوی یہ کی کہ معنی اصل میں کوئی اور ہوتا تھا، لوگوں کے سامنے کوئی اور۔ جس طرح اب غور فرمایا، ہم میں سے زیادہ تر اکثریت جو ہے وہ عربی کو نہیں جانتی۔ میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، اب آپ اسی پہ یقین کرتے ہیں جو میں ٹرانسلیشن کر رہا ہوں، جو میں آیت پڑھ کے ترجمہ کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں یہی صحیح ہوگا، ہمارے خطیب اس طرح بیان کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح بنو اسرائیل کے جو علماء تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنے من پسند کے ترجمے جو ہے وہ اپنی قوم کو بتا دیتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے، اور یہ کیوں ہوا؟
یہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے. اور دل سخت کیوں ہوئے؟ کیونکہ اللہ کی لعنت ان پر برس پڑی تھی. اور اللہ کی لعنت کیوں نازل ہوئی؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کا حکم ماننے سے پہلو تئی کرنا شروع کر دی. کیونکہ دیکھیں اللہ کی کتاب میں رد و بدل کرنے کے لیے بڑا جگرا چاہیے. وہ ایک واقعہ ہے، ایک بچہ جو ہے گھر سے سکول گیا، اپنا سکول سے گھر واپس آیا تو وہ بہت ڈرا ہوا تھا، وہ سہما ہوا تھا، گھبرایا ہوا تھا. ماں نے پوچھا میرے چاند، میرے لال، میرے بیٹے کیا ہوا؟ تو اتنا گھبرایا ہوا کیوں ہے؟ کہ تیرے جو ہے بدن پر کپ کپی کیوں تاری ہوا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا ماں بات یہ ہے، سکول میں جو میرے ٹیچر تھے، ہماری انگیٹھی چولہا جس میں لکڑ جلاتے ہیں سردیوں میں، وہ جل نہیں رہی تھی. تو میرے ٹیچر نے جو ہے اس کو جلانے کے لیے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اٹھائی اور ان لکڑیوں کو جو ہے پہلے آگ لگائی تو چھوٹی لکڑیوں کو جلدی آگ لگ گئی، اور اس کے بعد جو ہے اس نے بڑی موٹی لکڑیاں انگیٹھی میں ڈالنا شروع کر دی. تو میں نے جب یہ منظر دیکھا تو مجھے یاد آیا کہ جہنم میں بھی آگ ہے. تو جب اللہ جہنم کی آگ جلائے گا تو پہلے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس میں ڈالے گا تاکہ آگ بھڑک اٹھے، بعد میں بڑوں کو ڈالے گا. بس یہ سوچ کے میں پریشان ہوں. تو ماں نے کہا میرے بچے تو جو ہے یہ ایسا، یہ تو وہ لوگ جو ہے ادھر جائیں گے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. جہنم میں وہ جائیں گے جو اللہ سے مقابلہ کرتے ہیں، اللہ کا حکم نہیں مانتے. میرے بچے تو ویسے ہی ڈر جاتا ہے چھوٹی سی بات پر، تیری اتنی ہمت کہاں کہ تو اللہ کی نافرمانی کر سکے؟ اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے تو بڑا جگرا چاہیے. تو بات یہ ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ جو ہے یہود کیا کرتے تھے؟ اللہ کی کتاب میں رد و بدل کر دیتے تھے، اللہ کے احکامات کو بدل دیتے تھے. وہ جس طرح ایک شاعر نے کہا ہے نا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں جہاں ہمارا مفاد جو ہے وہ ٹکرا رہا ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ آیت سے کوئی حل نکل آئے. شاید میں نے اس بارے میں پچھلے جمعے پہ بھی عرض کیا تھا. تو ارشاد فرمایا جب لعنت کا اثر ہوتا ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے. جب دل سخت ہوتا ہے تو پھر انسان آسمانی کتابوں میں بھی رد و بدل پر تیار ہو جاتا ہے. پھر ارشاد فرمایا وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، انہوں نے اپنی کتاب کے ایک بڑے حصے کو بھلا دیا. اب یہ باتیں میں ریپیٹلی اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کیا ہم ایسا نہیں کر رہے؟ ہمیں جو یاد رکھنے کا کہا گیا تھا کہیں ہم بھی بھلا تو نہیں رہے؟ کیا ہمارا ایمان بھی کہیں ہچکولے تو نہیں کھا رہا، ڈگمگا تو نہیں رہا؟ کہیں ہمارے دل میں بھی تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمی تو نہیں آ رہی؟ کہیں ہم بھی جہاں ہمارا مفاد ٹکرائے ہمارے اندر کہیں یہ خواہش پنپ تو نہیں رہی کہ یہاں کوئی اور حکم ہوتا تو زیادہ اچھا ہمارے لیے ہوتا؟ کیا ہمارے دل بھی سخت تو نہیں ہو گئے؟ شاید میں نے پچھلے جمعے پہ بھی عرض کیا تھا کہ سختی قلوب جو ہے اس کا اندازہ اس بات سے فرما لیجئے کہ جنازہ میت ہمارے سامنے ہوتی ہے اور ہم کھل کھلا کے ہنس رہے ہوتے ہیں. میت کو قبر میں اتارنے والے قبر میں اتار رہے ہوتے ہیں، اور جو راؤنڈ اباؤٹ کھڑے لوگ ہوتے ہیں وہاں کوئی سیاست کی بات ہوتی ہے تو کوئی بزنس کی بات کر رہا ہوتا ہے. کیا ہمارے دل بھی تو کہیں سخت نہیں ہوئے؟ ہم ویسے شاہ خرچیوں کے لیے تیار ہوتے ہیں، اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑ جائے تو ہم 5 کا اب تو نوٹ ہی نہیں ہے، دیکھتے ہیں کہ 10 کا اگر کوئی کاغذ مل جائے تو تھما کے جان چھڑا لیں. کہ ہمارے دلوں میں بھی یہ چیز تو نہیں آئی؟ کیونکہ قرآن صرف کہانیاں بیان نہیں کرتا، یہ عبرت دیتا ہے اپنے ماننے والوں کو، یہ سبق دیتا ہے، لیسن دیتا ہے، یہ پڑھاتا ہے، سمجھاتا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا تو ان کے ساتھ یہ ہوا. کہیں تمہارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے. ان کے ساتھ تو بہت کچھ ہوا، آپ جانتے ہیں نا. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، میرے احکامات نہیں مان رہے ہو نا تو جاؤ، تمہاری شکلیں مسخ کر دی گئی ہیں، اب تم بندروں کی طرح رہو گے.
تو اب غور فرمائیں، یہ ساری چیزیں ہمیں سبق کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا اب ان کا کنٹینیوسلی کیا ہو رہا ہے، فرمایا وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ۔ اب جو یہودی تمہارے پاس ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے اکثریت کو آپ خائن پائیں گے، دھوکے باز پائیں گے، فراڈیے پائیں گے، مطلب پڑھنے پر آپ کے پاؤں پکڑیں گے، قدم چومیں گے، اور مطلب نکل گیا تو آپ کے گریباں پکڑیں گے۔ غور فرمائیں، بحیثیت قوم ہمارے ساتھ اہل یہود نے کیا کیا ہے۔ میرا خیال ہے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، 1965 کو دیکھنا چاہو تو اس کو دیکھ لیں، 1971 کو دیکھنا چاہو تو اس کو سٹڈی کر لیں۔ جس وقت پہ اس قوم پر مشکل وقت آیا، اس وقت آپ کے اس قوم کے، اس ملک کے یہود جو ہے دوستوں نے آخری وقت پہ کیا کیا ہے آپ جانتے ہیں، آپ تاریخ پڑھتے ہیں، آپ ہسٹری سے واقف ہیں۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے یہ ہمیشہ خیانت کریں گے، ان کا کام ہے الا قلیلا منہم، بس ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو خائن نہیں ہیں، جو اپنے وعدے کے پکے ہیں، لیکن اکثریت جو ہے ان میں سے کیا ہے، خائن ہے، وہ صرف اپنے مطلب کے لیے کام کرتے ہیں، ان کو تمہارے ساتھ کوئی جو ہے وابستگی یا تمہارا کوئی احساس نہیں ہے۔ اب آپ کیا کریں، فاعف عنہم واصفح، بڑی اہم بات میرا رب ارشاد فرما رہا ہے، فاعف عنہم واصفح، فاعف عنہم محبوب انہیں معاف کر دیجئے، واصفح اور ان سے درگزر فرمائیے، ان کی غلطیاں معاف فرما۔ اگر وہ تائب ہو کہ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، ایمان قبول کرنا چاہتے ہیں، اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو فاعف عنہم، معاف فرما دیں، واصفح اور ان کی چالوں پر درگزر فرمائیں۔ یہ ہمارے لیے لیسن ہے کہ اگر کسی نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے، زیادتی کی ہے، اور اسے احساس ہو جائے اور وہ تم سے معافی کا طالب ہو جائے تو کیا کرو، فاعف، اسے معاف کر دو۔ اور اگر بلا وجہ تمہارے خلاف کوئی سازشیں کرتا ہے، کوئی جال بنتا ہے، کوئی پلاننگ کرتا ہے تو وصفہ، اسے درگزر کرو۔ یہ دو بڑے بیسک اصول ہیں، پرنسپلز ہیں۔ اگر معافی کوئی مانگے تو معاف کر دو، کیونکہ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ رب سے معافی مانگوں تو میرا رب مجھے معاف فرما دے، تو پھر مجھے چاہیے کہ اگر مجھ سے کوئی معافی مانگے تو میں اسے معاف کر دوں۔ جو میں چاہتا ہوں میرا رب مجھ سے معاملہ فرمائے، وہی معاملہ مجھے لوگوں کے ساتھ کرنا چاہیے۔ وصفہ، درگزر کرو، اگر تمہیں کوئی ناحق اذیت پہنچاتا ہے درگزر کرو، کیونکہ جب آپ درگزر کرو گے تو اللہ کی مدد تمہارے شامل حال رہے گی، پھر تمہاری طرف سے تمہارا رب اسے بدلہ دے گا، اور جب رب کسی کو بدلہ دیتا ہے تو وہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے بندے کا معاملہ کس کے سپرد کرو، اپنے رب کے سپرد کرو، وہ خود دیکھ لے گا۔ اور آگے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ احسان کیا ہے؟ کوئی آئے غلطی کر کے تمہارے پاس، معاف کر دو، اللہ پسند کرتا ہے۔ کوئی غلطیاں کر رہا ہے، اس سے درگزر کرو، صرف نظر کرو، اللہ کیا کرتا ہے، ایسے بندے کو پسند فرماتا ہے۔ تو دوستو آج کے اس پورے درس کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ ایک یہودیوں میں خیانت پائی جاتی تھی تو مسلمان کو امانت دار ہونا چاہیے۔ یہودی اللہ کے نبیوں کی عزت نہیں کرتے تھے تو مسلمان کو انبیاء کرام کی عزت کرنی چاہیے۔ یہودی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے تو مسلمان کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ وہ معاف نہیں کرتے تھے، مسلمان کی شان یہ ہے کہ یہ معاف کرنے والا ہوتا ہے۔
وہ درگزر نہیں کرتے تھے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ درگزر کرتا ہے۔ تو جو ان صفات سے متصف ہوتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کا حامی و ناصر۔